السلام علیکم. یہ میرا پہلا وی لاگ ہے آپ لوگوں کے لیے. کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ وی لاگ سٹارٹ کیا جائے. میری فیملی بھی کافی انسسٹ کر رہی تھی مجھے وی لاگ سٹارٹ کرنے کے لیے، لیکن شاید میں کچھ شاید تھا یا کبھی میں نے اس پہ سوچا نہیں. تو آج ہی میں اپنی پہلی کوشش کر رہا ہوں. اس وقت میں جدہ ایئرپورٹ کے اوپر ہوں اور یہاں سے میری فلائٹ موراکو کیسابلانکا کے لیے ہے. آپ لوگوں کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ میرا کنٹری نمبر 40 ہے. اس سے پہلے میں 39 کنٹریز دنیا کے وزٹ کر چکا ہوں، جس میں سے کئی کنٹری میں نے ریپیٹ بھی کیے ہیں. اس میں چند فیمس کنٹریز امریکہ، یو ایس اے، یو کے، اسپین، لائک اس طرح کے کافی کنٹریز ہیں جو میں نے وزٹ کیے ہیں. اس وقت میں اپنا 40 نمبر کنٹری کو سٹارٹ کر رہا ہوں. ہم جدہ ایئرپورٹ پہ موجود ہیں. ہماری فلائٹ کے اندر ابھی 6 گھنٹے پہلے ہم ایئرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں. فلائٹ میں ابھی 5 گھنٹے بقایا ہے. آپ کو تھوڑا سا ایئرپورٹ کا ریویو کرواتا ہوں. یہ جدہ ایئرپورٹ ہے. ہمارا گیٹ نمبر سی ہے. ہمارا گیٹ نمبر. یہ جدہ ایئرپورٹ کا ایک ریویو ہے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں. بہت خوبصورت ایئرپورٹ ہے. ہمارا گیٹ نمبر سی ہے. ہم سی گیٹ کی طرف جا رہے ہیں. فلائٹ ہے ہماری سعودی ایئر لائن کی. سعودی ایئر لائن اس وقت یہ C1 کے اوپر ہے. یہ دیکھیں کتنا لمبا رش لگا ہوا ہے، کتنی لمبی کیو ہے سعودی ایئر لائن کے لیے. یہ میرے دوست ہیں شفیق صاحب. نارملی جاننے والے لوگ سارے ان کے شفیق صاحب کی بجائے انکل کے نام سے ان کو پکارتے ہیں. اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک کوشچن ہو سکتا ہے کہ میری ان کی ایج میں اتنا فرق ہے تو پھر یہ میرے دوست کیسے ہیں. بس اس قسم کے حسن اتفاق ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں اور انہوں نے کافی کنٹریز میرے ساتھ ٹریول کی ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کوئی 10-15 کنٹریز تو ہم دونوں نے اکٹھے ٹریول کی ہے. اسی طرح ہم لوکل بھی کافی کنٹریز اکٹھے ٹریول کرتے رہتے ہیں. شفیق صاحب آپ کیا کہیں گے میرے ویوز کو؟ آپ جو کہہ رہے ہیں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا چلیں، ہاں جی آپ کی آپ کو بات پسند ہے. بھی سامان جو ہمارا اس کو ہم بک کروانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے نیکسٹ. تھینک یو. یہ کاؤنٹر آ گیا ہے سعودی ایئر لائن کا اور بہت لمبی کیو لگی ہوئی ہے. اگر آپ کیو کو دیکھیں بہت لمبی کیو ہے جس میں سے گزر کے ہمیں جانا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کاؤنٹر تک پہنچتے پہنچتے کم از کم 45 منٹ سے لے کے 1 گھنٹہ ضرور لگ جائے گا. امیگریشن کلیئر ہو گئی ہے ہم دونوں کی. انہوں نے یہاں پہ آٹومیٹک سکینرز لگائے ہیں آپ کو ایگزٹ کرنے کے لیے. اب کاؤنٹر پہ جا کے سٹیمپ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی میرے جو دوست ہیں ان کا سکین ہو گیا لیکن میرا سکین نہیں ہوا سمجھوات کی بنیاد پہ. پھر مجھے امیگریشن کاؤنٹر پہ جانا پڑا اور پھر انہوں نے اسکین کیا اور میرا پاسپورٹ کلیئر ہوا. یہ ٹرین ہے. یہ ٹرین ہمیں لے کے جائے گی امیگریشن سے آگے فلائٹ کے گیٹ تک. میکسیمم 1 سے 2 منٹ کی ٹرین ہوتی ہے جو ہمیں ایک کاؤنٹر سے دوسرے
ترميم تسلسل لے کے جائے گی. هي محتفظه بيه لا تتنقل بالتالي بتاع مصر. ہمارا بورڈنگ گیٹ اناؤنس ہو گیا. اب سے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جہاز میں بیٹھیں گے. یہ جدہ ایئرپورٹ کا ایک ریویو ہے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں. فائنلی ہم کیسابلانکا ایئرپورٹ پہ اتر گئے ہیں. کافی اچھی فلائٹ تھی, 6 گھنٹے کی فلائٹ تھی, لیکن ایک اچھی فلائٹ تھی. بھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے یہاں پہ ظہر کا. انشاءاللہ پہلے نماز پڑھیں گے, پھر اس کے بعد امیگریشن کی طرف جائیں گے. امیگریشن ہماری کلیئر ہو گئی ہے, اور ایک کافی نارمل سا سین کیا نہیں کہنا چاہیے. اکثر پاکستانیوں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ موراکو کے ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے ہوٹل میں پہنچ کے کہ وہ کیا سین تھا اور ہم نے اس کو کیسے انجوائے کیا. تو یہ اس وقت ہم امیگریشن سے کلیئر ہو کے واپس جا رہے ہیں اپنے بیگیج لینے کے لیے. ہمارا سامان کچھ تھوڑا سا لیٹ ہے, بیلٹ کے اوپر آ رہا ہے. اصل میں امیگریشن پہ اتنا زیادہ رش نہیں تھا, جس کی وجہ سے سامان ابھی تک نہیں پہنچا. سامان لیٹ ہے. شفیق صاحب کافی ٹائرڈ ہے. کیوں شفیق صاحب, آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اس ایئرپورٹ پہ آ کے؟ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے ابھی جی. تو آپ کو جب آپ نے پیسے دیے تو اچھا ہی محسوس ہوگا نا آپ کو. تو ابھی تک تو ماشاءاللہ سب ٹھیک. اس وقت ہم ایئرپورٹ سے باہر آ گئے ہیں. پہلے ہم ٹرین سرچ کرتے رہے کہ ٹرین کیسے جائے گی, لیکن اس کے بعد فائنلی ڈیسائیڈ کیا, کیونکہ کوئی بھی جو ٹرین تھی وہ ڈائریکٹ ہمارے ہوٹل کے پاس نہیں جا رہی تھی, وہاں سے ہمیں دوبارہ ٹیکسی لینی پڑنی تھی. تو ہم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹیکسی ہی لے لیتے ہیں, کیونکہ تھوڑا سا لگیج ہینڈ کیری بھی تھا تو اس میں پرابلم ہوگی. 1.5 گھنٹے کی واک تھی لیکن لگیج زیادہ تھا. تو یہ ایئرپورٹ کا ویو ہے. یہ ہمارے ٹیکسی ڈرائیور ہیں, یہ شفیق ہیں. جسٹ فرینڈ, جسٹ فرینڈ, جسٹ فرینڈ. ہی سیئنگ یہ سٹی کا ویو ہے. ہم نے ٹیکسی لی ہے اور اب سٹی کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. کافی ایکسپینسو ہے موراکو. ہمیں جو ٹیکسی ہے اس نے کاسٹ کیا ہے 7,500 پاکستانی روپیز میں. ایکچولی چونکہ ہماری روپے کی جو ویلیو ہے وہ بہت کم ہے, اس کی وجہ سے یہ مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں. ادروائز تو بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے, لیکن ہمیں فیل ہوتا ہے جب ہم یورو کو یہاں پہ کنورٹ کرواتے ہیں. کافی گرین سٹی ہے. آپ کو ساتھ ساتھ باقی بھی دکھاتے رہیں گے. اور ابھی تک تو جو یہ لگ رہا ہے کافی صاف ستھرا ہے. ابھی سینٹر کے اندر جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ اس کی کیا پوزیشن ہے سٹی کی. ابھی تک تو کافی خوبصورت لگ رہا ہے. اس نے ساتھ ہمارے لیے پاکستانی گانے یوٹیوب پہ پلے کیے ہوئے ہیں. ہم ایک دم سے حیران ہوئے کہ کہتا ہے کہ آپ مہمان ہیں, اس سے آپ کے لیے پلے کیے ہیں. میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے, تو اس نے کہا نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن یہاں پہ موراکو کے اندر کافی لوگ ہیں جو پاکستانی اور انڈین سانگ سنتے ہیں, بس وہ میوزک کو انجوائے کرتے ہیں. انہیں جو ورڈز کی ہے وہ موسٹلی وہ سمجھ نہیں آتی. یہ ہمارے ہیں جو فرینڈ ہیں بابر, ان کا نام بابر ہے. ابھی تک تو اسلام آباد کی طرح لگ رہا ہے, نیٹ اینڈ کلین, سارا گرینری. لیکن جیسے سے آگے جاتے جائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کیا کیسا شہر ہے یہ, پھر آپ کو بھی ساتھ ساتھ بتائیں گے. یہ شہر کے اندر ٹرام چل رہی ہے, ساتھ ساتھ روڈ ہے اور ساتھ ٹرام کا ٹریک ہے. یہ ٹرام ہے.
السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. اس وقت ہم موراکو کے شہر کیسابلانکا میں ہیں. آپ کو ہوٹل سے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں. کل آپ سے ایئرپورٹ پہ بات کی تھی کہ کچھ ایشو تھا ایئرپورٹ پہ، وہ آپ کو ہوٹل جا کے ایکسپلین کریں گے. ایشو اب کیا بتائیں آپ کو، یہ تو ہمارے گرین پاسپورٹ کے ساتھ ہر جگہ ہوتا ہے. کل ہم لائن میں لگے ہوئے تھے، کافی اور کنٹریز کے بھی لوگ تھے، سب کو آدھا منٹ لگ رہا تھا. وہ امیگریشن کرا رہے تھے اور کلیئر ہو کے آگے جا رہے تھے. دور سے مجھے امیگریشن آفیسر نے دیکھا، اس نے مجھے آواز دی اور کہا کہ آپ اس لائن میں آ جائیں. اور ساتھ میں شفیق صاحب تھے، ان کو بھی اس لائن میں آنے کے لیے کہا گیا. ہم اس لائن میں چلے گئے. تو پہلے اس نے بار بار اشارہ کیا، اس نے دیکھا کہ دوسری لائن میں نہ چلے جائیں، اس نے پھر دوبارہ اشارہ کیا اس لائن میں آ جائیں. اس کے پاس گئے، اس نے سوال و جواب کیا ہم سے، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہوٹل بکنگ، سارا کچھ، پاکستان میں کیا کرتے ہیں، اس کی تمام باتوں کا اس کو جواب دیا گیا. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے کچھ دوست اس سے پہلے ملتان سے گئے تھے، تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ امیگریشن آفیسر نے ان سے کہا سارا کچھ کرنے کے بعد کہ ہمیں کچھ گفٹ دو. گفٹ سے مراد اس کی پیسے تھے. تو انہوں نے سب لوگوں نے، کوئی 8-10 لوگ تھے، ان میں سے 7 لوگوں نے، ایک کے پاس تھے نہیں اس وقت، تو ان کو 10 کسی نے 5 یورو ان کو پاسپورٹ میں رکھ کے دیے اور پھر انہوں نے اس کی امیگریشن کلیئر کی. ہمارے نالج میں یہ بات پہلے ہی تھی، اس وجہ سے وہاں بڑے کانفیڈنٹ تھے اور ایزی تھے. اور وہی ہوا، جب سارا کچھ اس نے پوچھ لیا، بڑا فرینڈلی گپے شپے ہمارے ساتھ کرتا رہا. اس نے کوئی ہمیں 3-4 منٹ لگائے. اور جو شفیق صاحب تھے وہ بھی بالکل میرے ساتھ والے کاؤنٹر پہ تھے، ہم دونوں ساتھ ساتھ ہی کھڑے تھے، ایک دوسرے کی بات سن بھی رہے تھے. اسی طرح اس امیگریشن آفیسر نے شفیق صاحب سے بھی وہی ساری باتیں کی. اور اینڈ پہ اس نے مجھے میرا پاسپورٹ دیا اور مجھے کہا کہ مجھے اس میں پاسپورٹ میں رکھ کے گفٹ دے دو. میں نے 10 یورو آلریڈی ہی سائڈ پہ کر کے رکھے ہوئے تھے، تو میں نے فوری طور پہ وہ نکالے اور پاسپورٹ میں رکھ کے اس کو دیے. اس نے میرا بڑا گرم جوشی کے ساتھ شکریہ ادا کیا. اور ساتھ والے نے اس کے بعد شفیق صاحب سے کہا، شفیق صاحب کو سمجھ نہیں آئی، حالانکہ میں نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ پیسے سائڈ پہ رکھنا. تو اس نے اس کو پیپر دیا کہ اس پیپر میں رکھ کے مجھے دے دو. شفیق صاحب نے وہ پیسے پیپر میں رکھے اور ان کو دے دیے. اس نے ہمارے پاسپورٹ پہ سٹیمپس کی اور ہم باہر آ گئے. بات 10 یورو کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہماری ویلیو کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. بیسیکلی اتنی زیادہ کنٹریز کے لوگ تھے، اب یقین مانے صرف اور صرف اس نے ہم سے پیسے لیے ہیں. باقی کسی بھی بندے سے اس کی جرت نہیں تھی پیسے لینے کی. اس کی جرت صرف پاکستانیوں سے پیسے لینے کی تھی، یا شاید وہ کچھ اور کنٹریز بھی ہوں ہماری طرف ان کے پوائنٹ آؤٹ کیے ہوں، ان سے بھی لیتے ہوں. لیکن اس فلائٹ میں کوئی 200-300 بندہ تھا، اس میں سے صرف اس نے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا. اسے پتا تھا یہ لائن میں پاکستانی ہیں اور یہ پیسے دیں گے. اس کے باوجود کہ میرے ڈاکومنٹس بہت اسٹرانگ تھے، ہر چیز بالکل جینوئن تھی، لیکن ہمیں پتا تھا کہ وہ امیگریشن آفیسر ہے، اس کے پاس پاورز ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور ہم اتنے پیسے خرچ کر کے اپنے ملک سے باہر آئے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو 10 یورو دے دیں اور اس مسئلے کو ریزالو کریں. کیونکہ اگر امیگریشن آفیسر کی اتنی ہمت ہے کہ وہ کیمراز لگے ہوئے ہیں اور وہ کاؤنٹر پہ بیٹھ کے پیسے مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اور بھی کچھ ہمتیں ہیں. تو بہرحال ہم نے پیسے دے دیے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو کتنی ڈاؤن ہے. اگر یہی وہ کسی فرانس کے بندے سے، کسی بیلجیم کے بندے سے یا کسی اور امریکن بندے سے یہ پیسے مانگ لیتا، تو وہ امریکن بندہ وہاں پہ پورا ایک واویلا کر دیتا اور جو لوگ تھے وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے اور بات ایمبیسی تک چلی جاتی کہ اس نے میرے سے پیسے کس وجہ سے مانگے ہیں، کس بات کے پیسے. لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی پاورز نہیں تھی، نہ ایمبیسیز کی پاورز تھیں. ابھی میرا پلان ہے میں واپس آ کے کال کروں گا موراکو ایمبیسی میں اور انہیں بتاؤں گا کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کیا. لیکن میں شور ہوں کہ ان کے علم میں یہ بات آلریڈی ہے، ادروائز ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ان کے علم میں بات نہ ہو. دوسرا، جو کانسلیٹ ہے لاہور میں جہاں سے میں نے ویزا لیا تھا، میں اس کانسلیٹ آفیسر سے بھی بات کروں گا جو کہ آنریبل کانسلیٹ ہے، کہ وہاں پہ جا کے ہمارے ساتھ ایسا ہوا. بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بات 10 یورو کی نہیں ہے، بات اس بات کی ہے
کہ یہ تضحیک امیز سلوک صرف ہمارے ساتھ ہی کیوں، ویسے تو ہمارے ساتھ ہی کیوں اس کا ہمیں آلریڈی معلوم ہے، انہیں پتا ہے کہ لاٹ آف پاکستانی یہاں سے آتے ہیں اور ڈنکی لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس بات کو یوز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جن کے ڈاکومنٹ جینوئن ہوں یا جن کی تمام چیزیں پوری ہوں، کم از کم ان کے ساتھ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہمارے ساتھ ہوا۔ میں نے کہا آپ کو یہ سٹوری بتا دوں، تو انشاءاللہ ابھی ہم یہاں پہ صبح کے 6:30 ہو رہے ہیں، ناشتے کے بعد ہم لوگ سٹی کا وزٹ کریں گے اور آپ لوگوں کو ساتھ اپڈیٹ کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔